أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه الترمذی. اصل انسان کو جو اصل جوہر اللہ نے دیا ہے، جسم تو اور جانوروں کو ملا ہے، زبان ملی ہے، عقل بھی ملی ہے، لیکن خاص قسم کا جذبہ محبت اللہ نے انسان کو دیا ہے. اس جذبہ محبت کو اگر صحیح استعمال کیا، اس کا رخ صحیح رہا تو جنت میں جائے گا اور نہیں جہنم رسید ہو جائے گا. اصل نقطہ یہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، صرف اللہ کی رضا ہو، پارٹی، برادری، کوئی اور جذبہ، مفاد یا نفسانیت، یہ نہ جذبہ ہو، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ حافظ قرآن ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، مخلص ہیں، مسلمان. یہ محبت اللہ کے لیے ہوئی. اور اگر اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ بہت پونجی پتی آدمی ہے اور مالدار آدمی ہے، میں ان کے پیچھے چلوں گا تو یہ مجھے کچھ نوازتے رہیں گے، تو محبت اللہ کے لیے نہیں، غیر اللہ کے لیے. ایسی محبت شرک ہے. تو جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور دشمنی کی اللہ کے لیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھنا ہی ضروری ہے، فرض ہے. شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا فرض ہے. اس سے دوستی کرو گے تو ایمان چلا جائے گا. اللہ نے حکم کیا فاتخذوه عدوا. اسی طرح شیطان کی راہ پر جتنے اس کے چیلے چاٹے مرید چل رہے ہیں، ان سے بھی بغض رکھنا فرض ہے. اگر ان سے محبت رکھی، یکجہتی کی، اتحاد کیا تو گئے کام سے. معلوم ہوگا کہ جہنم کا پھاٹک کھلا ملا، جنت نہیں ملی. کیوں؟ اس نے ایک بنیاد کی لیے. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض اور دشمنی رکھی اللہ کے لیے، دو کام. اور ظاہر بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، داد و دہیش آدمی اس کو کرتا ہے. اسے فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا. صاحب ایک غریب آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، مٹھی بند کر کے دے دیا، لو بھائی اپنے کام میں جانا. یہ اللہ کے لیے دے رہا ہو، پتہ بھی نہیں چلا، دہنے نے کیا دیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا. اس انداز سے دے گا تو عرش کے نیچے خدا کا مہمان بنے گا. اور کہا لے بھائی، او لے. اور ریاکاری مطلب ہے اس کا تو گئے کام سے. یہ کسی قیمت کا آدمی نہیں ہے. ریاکاری اگر منظور تو دے اللہ کے لیے، کسی کی خدمت کرے اللہ کے لیے. اور صاحب ایک صاحب آئے کہ صاحب میں بہت غریب ہوں، آپ کو معلوم ہے شراب پیے گا جائے نہیں، ہمارے پاس نہیں.
محرم بنا رہے صاحب، میں حضرت حسین کا فقیر ہوں، اب اس تو فقیر ہوئی جا مت دو، نافرمانی کے لیے مانگ رہا ہے، مت دو، دھکا دے دو چھڑک دو، مت دو، دو اللہ کے لیے، منع کر دو اللہ کے لیے۔ یہ چار صفات تمہارے اندر آ جائیں گی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، لیکن فقد اکمل ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ یہ چار صفات آ گئی۔ مومن کو غور کرنا چاہیے، اس سبق کو یاد کرنا چاہیے۔ لمبا چوڑا سبق نہیں ہے، بہت چھوٹا سا مختصر سا سبق ہے، لیکن جنت کا ضامن ہے یہ سبق اگر یاد ہو گیا۔ لمبا چوڑا نہیں ہے کہ بھئی کون اتنے لمبے چوڑوں کے آگے، نہیں، محبت کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، نہ دو تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا سامنے ہو، جو کام کرو اللہ کے لیے ہوگی۔ اب یہ ایک آدمی کام کر رہا ہے، کہتے ہیں میاں یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو آپ اس کے دل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اس کی نیت کیا ہے۔ بدگمانی بھی مت کرو، میاں دکھا کے دے دیا، ہو سکتا ہے کہ کسی کی ترغیب کے لیے دیا ہو، میں اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ بدگمانی مت کرو، مومن سے بدگمانی کرنا بلا وجہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بات یاد ہے۔ میاں نوٹ دکھا رہے ہیں، دے دیا، آپ کہیں گے نوٹ دکھا رہے ہیں، بدگمانی کتنے اخلاق سے دیا کیا معلوم ہے، وہ تو دل کے جذبے پر دار و مدار۔ اس لیے کسی مومن کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ بھی مت کرو، گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا۔ سنبھل کے رہو، سنبھل کے رہو، قدم سنبھل کے رکھو۔ یہاں دنیا میں پھسلن بہت ہے، قدم پھسل جاتی ہیں، بڑے سے بڑوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور ایسے پھسل جاتے ہیں بڑی بلندی سے پیر پھسلے تو معلوم ہوا کہ ایسی گہرائی میں گرا کہ ستیہ ناش ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا۔ ایسے بھی بہت سے ہوئے، بہت بلندی پر پہنچ گئے، لیکن وہاں سے شیطان نے پیر پھسلا دیے تو اسفل السافلین میں جا کے جہنم میں جا کر پھسلن بہت۔ اللہ ہماری پھسلن سے حفاظت فرمائے۔ ایک تو پونجی ہمارے پاس کچھ نہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے پیر پھسل جائے تو کیا حال ہوگا، سوچو ذرا سی اس میں، ہاں اس سے ہمیں حسد ہے تو حسد سب سے بڑا گناہ ہے، تکبر سے پیدا ہوتا ہے۔ شیطان نے حسد کیا تھا، ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ایک تو جہنم کنارے پہ کھڑا ہے حسد کی وجہ سے، اور پھر یہ وہاں سے پھسل کے جہنم میں گرنا چاہتا ہے، اپنی پرواہ نہیں ہے۔ میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں جاؤں گا، اپنی پرواہ نہیں ہے۔ دوسروں کو ضبط پہنچ جائے، دوسرے کی برائی کر دے، دوسرے کو نقصان پہنچا دے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جب تک اللہ نہ چاہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد فرماتے تھے، دعا فرماتے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ سلام پھیرنے کے بعد ذرا آواز سے فرماتے تھے، سب یاد کر لیں، سب کو سبق مل جائے، اللہ جو آپ دے دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، مال دے دیں، دولت دے دیں، عہدہ دے دیں، عزت دے دیں، جو چیز بھی آپ دے دیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ارے جیل میں بند کر دیا اللہ کے نبی کو، یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بند کر دیا، اور بہت سنگین تہمت لگائی کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی سے زنا کیا۔ نبی، معصوم نبی پر حد ہے، قیامت، اتنی عظیم تہمت لگائی، لیکن اللہ نے جیل میں سے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور جیل میں سے ان کو وزیر اعظم بنایا، مصر کا بااختیار۔ حالانکہ ذلت کا موقع تھا، اللہ نے اپنے نبی کو ذلیل نہیں ہونے دیا، حالانکہ ہر طرف سے ذلتوں سے ڈھک لیا گیا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ذلیل نہیں ہونے دیا۔ اللہ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتے،
بلکہ جو ان کو ذلیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتے ہیں. اس بات کا یقین رکھو. اگر خدا کو غالب نازل جانتے ہو اور خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہو، سیدھے سیدھے چلتے رہو، پہنچ جاؤ گے. سددو وقاربو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ٹھیک ٹھیک چلو، قریب قریب چلتے رہو، بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. ہمارے نبی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان سی بات بتا دی، قریب قریب چلتے رہو، ٹھیک ٹھیک چلتے رہو، بس پہنچ جاؤ گے منزل پہ. تھوڑا سا صبح شام ذکر کر لیا کرو، یہ کام کر لو تو پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنی جنت پہنچا دیں گے. بہت ہلکے ہلکے آسان آسان سبق دیے ہمارے نبی رحمت نے. یہ سب عزت ذلت دولت فقر و فاقہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس بات کا یقین رکھو، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر اس میں شک ہے تو اپنے ایمان پر نظر ثانی کر لے. اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، اس کے دست قدرت میں. اس بات کا، اس سبق کا یقین رکھو جو ہم نے کہا. اور محبت ایک ایسی چیز ہے، محبت ایسی چیز ہے کہ اس مخصوص محبت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ارے درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا اللہ تعالی نے. فرشتوں سے وہ کام نہیں ہو سکا، جنات اس کام کے نہیں تھے، ساری مخلوق کو ایک طرف کر دیا. ہمارے بعد میرے سامنے پیدا کیا ہو، تمہارے پاس ہم نے اپنے عشق کا، محبت کا درد تمہارے دل میں رکھ دیا ہے، اور تمہاری نسلوں میں قیامت تک کے لیے آؤ. یہ ایک انسانیت کا عظیم ہیرا ہمارے بجان کو دیا، اور نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے. جس نے قدر کی اس ہیرے کی وہ مومن ہے، اور جس نے ناقدری کی وہ کافر جہنمی. اب یہ شروعات کہاں سے ہوگی؟ یہ شروعات کہاں سے ہوگی؟ جس نے محبت دی اسی سے شروعات ہوگی، اللہ نے دی اسی سے شروعات ہوگی. پھر جو اللہ کا قریب ترین بندہ ہے وہ محبت کا مستحق ہے ساری کائنات سے زیادہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میں اس ذات پاک کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے. کون فرمائے؟ جان عالم محمد رسول اللہ، اس کی قسم کا. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ سے، اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. مومن نہیں. کیوں؟ جو ترتیب ہے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، پھر درجہ بدرجہ چلتی چلی آئے گی. یہی ایمان، یہی ایمان ہے. اور اگر اللہ کے مخلوق کے درجے میں فرق کھو دیا تو وہ کفر ہے. دیوی کی ڈنڈوت کر لی اور اس کو بڑا بھگوان مان لیا تو کچھ بھی نہ ہوا، کفر ہو گیا. تو آج کل کہتے یک جہتی کفر و ایمان میں اتحاد، یہ بکواس کر رہے ہیں ہمارے نیتا لوگ. اتحاد ہو سکتا ہے دن رات میں، سیاہی سفیدی میں، ایمان میں بے ایمانی میں اتحاد. اتحاد یہ نالائق سمجھتے ہی نہیں جاہل ہم کیا بک رہے ہیں. اتحاد کیسے ہو جائے گا؟ اتحاد کیسے ہو جائے گا؟ ایک سادھو نے، بہت بڑا سادھو تھا، اس سے اختلاف گفتگو ہوئی. اس کے 15-16 چہرے بڑے تعارف پر آیا. اس نے کہا کہ صاحب مسلمانوں میں اور ہم میں اتحاد ہو جانا چاہیے. میں نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟
میں نے کہا آپ چل رہے ہیں بنارس کو، میں چل رہا ہوں مکے کو، جتنا چلیں گے دوری ہوگی یا اتحاد ہوگا؟ بتائیے کہ نہیں دوری ہوگی۔ میں نے کہا پھر ایسی ناممکن نہ ہونے والی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کیسے ہو؟ یہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات سے جب ہی نمٹا جاتا جب ایک طاقت ہو جاتی۔ میں نے کہا اس کی ایک دوسری شکل ہے، اس کی دوسری شکل ہے ایمانداری سے بیٹھو، اپنے 10-5 آدمی بٹھاؤ، ہم بھی بٹھاتے ہیں، اور گفتگو کر لیں کہ یہ سفر ٹھیک ہے یا وہ سفر ٹھیک ہے، بنارس کا سفر ٹھیک ہے یا مکے کا سفر ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے جو سفر ٹھیک ثابت ہو جائے دلیلوں سے، اس پر دونوں چل گئے، جتنا چلیں گے متحد رہیں گے۔ کتنے چلیں گے متحد؟ اس کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی ریاضت پر، ریاضت کرتے ہیں بہت، تو چپ ہو بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا وہ 6 ہتھیار استعمال کے توجہ ڈالی، اثر ہوا، ہم بھی متوجہ ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا تصور کر کے دل سے ایک بار درود پاک جاری کیا۔ میں نے کہا ان سے بڑی طاقت کہاں ہے؟ آپ یقین جانیں کہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، مولانا کیا کر رہے ہیں؟ کیا میں کچھ نہیں کر رہا، آپ بات کر رہے تھے میں بھی کر رہا تھا، آپ یوں بیٹھ گئے میں بھی یوں بیٹھ گیا۔ ایمان والو، خدا کی قسم تم سے زیادہ طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن تم نے اپنی طاقت کو ریت کا موت بنا دیا۔ بات تو ذرا ویسی کڑوی، لیکن واقعی تم نے اپنی طاقت کو ریت کا موت بنا دیا۔ پیشاب کرتے رہو 5 منٹ تک، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ تم نے اپنی قوتوں کو کھو دیا۔ وہ قوت کب آئے گی؟ اب انسان کے بدن میں قوت کب آئے گی؟ سارے 360 اعضاء کا تعلق دل سے رہے مضبوط تو انسان زندہ ہے، طاقت آئے گی، طاقتور انسان زندہ ہے۔ اور اگر دل سے 1 سیکنڈ کے لیے ہٹ گیا، نظام پورے جسم کا مردہ ہو گیا۔ وہ ایمان والو، خدا کی قسم یہ دل نہیں بلکہ دل کی جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طاقت ہے جو ہماری زندگی کی ضامن ہے۔ وہ طاقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ اگر ان سے تم نے ربط کر لیا، جوڑ کر لیا، جڑے رہے ساری کائنات کے ایمان والے تو زندہ مسلمان ہیں، اور اگر وہاں سے تعلق توڑ لیا تو مردہ ہو، زندہ نہیں۔ یہ ہے اصل مین چیز، اس کو کہتے ہیں یہ ہے۔ وہ کنیکشن نہیں تو اندھیرا ہے، کنیکشن نہیں تو پسینہ آئے گا، کنیکشن نہیں تو پریشان رہو گے، لیکن کنیکشن ہے، کنیکشن ہے تو کوئی مصیبت نہیں۔ کنیکشن رکھو اپنے نبی سے جو جانے عالم ہے، جو کائنات کا دل ہے، ان سے تعلق رکھو، اپنے سے، اپنوں سے، اپنے دل سے، سب سے زیادہ ان سے تعلق رکھو، زندگی ساری امت کی چمک جائے گی، زندہ ہو جاؤ۔ اب جو مردوں میں پڑے ہو، جو چاہتا ٹھوکر مار دینا، کیوں مارتا ٹھوکر؟ کیوں مارتا؟ بھائی زندگی سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے پریشان۔ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تم کو عیسائیوں کے طریقے، یہودیوں کے طریقے، کفار کے طریقے، ان کی باتیں، ان کا چال چلن، ان کا معاشرہ تمہیں پسند ہے، اگر نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا نہیں ہے۔ اس لیے کنیکشن ٹوٹ گیا، کنیکشن ٹوٹ گیا، مدد روٹ گئی، نصرت چلی گئی، زندگی نہیں رہی، ہم مردار ہوئے پڑے، سب سے زیادہ ہے مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک۔ لیکن جب ہمارے اندر وہ کرنٹ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، آپ کی ذات عالی سے کنیکشن نہیں ہے، سب مردہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ زمانہ سمجھنے کا ہے، نہ سمجھی کا دور نہیں ہے، سمجھنے کا دور ہے۔ پورا رب کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے کتاب بھیجی گئی، اس کی تلاوت کرتے رہو، اس کی تلاوت کیا کرو۔
اور دیکھو نماز قائم کرو، نماز کا جیسا حق ہے ویسا ادا کرو، یہ آپ پر فریضہ ہے۔ کیونکہ دنیا کی جو برائیاں ہیں اللہ کہتا ہے، کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، جتنی برائیاں ہیں معاشرے میں ساری دنیا میں ان کا علاج ایک یہی ہے کہ نماز قائم کرو۔ تم کہتے ہو یہ کرو وہ کرو یہ کرو، نہ سب غلط کہتے ہو، اللہ کے مقابلے میں جو کہتا جھوٹا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چھوٹے بڑے گناہوں سب سے روک دیتی ہے، سارے گناہ ختم، فراڈ ختم، نافرمانیاں ختم، دھوکے بازی ختم، بے ایمانی ختم، ساری برائیوں کا علاج دنیا میں پھیلی ہوئی اقیم الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرو۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سوچو، یکسو ہو کے سوچو، یہ مت کہو کون کہا میری کہتا ہی رہے، ہم تو کہتے رہیں گے، مرتے وقت تک کہتے رہیں گے اور تم سنتے رہو گے۔ اگر خدا کی قسم تم نے مان لیا تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارا کام کہنے کا بھی، تمہارا کام صرف سننے کا نہیں ہے، عمل کرنے کا بھی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، سارے گناہ سارے پڑھا لو، جن سے مصیبتیں آتی ہیں ان کی جڑوں کو کھود کر پھینک دیتی ہے نماز۔ اور اللہ کا ذکر تو بڑی چیز ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا ذکر بھی بڑا ہے۔ اور نماز میں قالب کا، قلب کا، جسم کا، روح کا، ساری چیزوں کا ایک ایک بال، ایک ایک جسم کے جز کا ذکر ہے اللہ۔ واقعی الصلاۃ لذکر، میرے ذکر کے نماز قائم کرو۔ نماز اور ایمان میں اتنا عظیم تعلق ہے بیٹی، سارے عالم کا سدھار نماز میں ہے، سارے عالم کا بگاڑ نماز چھوڑنے سے ہے۔ تم اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارے اللہ احکم الحاکمین نے فیصلہ اتارا۔ اگر دنیا کا سدھار چاہتے ہو نماز قائم کرو، دنیا سے تمام برائیوں کو مٹانا چاہتے ہو نماز قائم کرو، آپس محبت چاہتے ہو نماز قائم کرو، انسان بننا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، اور اگر کتے سے زیادہ بدتر، سور سے زیادہ ناپاک بننا چاہو تو نماز چھوڑ دو، اپنے آپ بن جاؤ۔ اس میں کوئی لفظ حقیقت کے خلاف نہیں۔ سور کو جہنم میں عذاب کے لیے نہیں بھیجا جائے گا، جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، کتے کو نہیں بھیجا جائے گا، جہنم میں انسانوں کو بھیجا جائے گا جن کو، جن میں نماز نہیں ہے، نماز کی حقیقت نہیں، ان کو بھیجا جائے گا۔ تو یہ جانور جن کو ناپاک سمجھتے ہو یہ بے نمازی سے بہتر ہے، ان کو عذاب نہیں ہو۔ سوچو، نماز سے کام لو، دل سے کام لو، فیصلہ کرو، تاکہ جب تک آپ کھلی ہوئی ہے سدھار کر لو، اللہ کے در پر آ جاؤ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سب آ جاؤ، واپس ہو جاؤ اللہ کی طرف، توبہ کر لو اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تمہیں پھر بھی کامیابی مل رہی۔ گناہ کر رہے ہو، کرے گناہ خوب کریں، کہا بس اب آ جاؤ واپس، آ جاؤ واپس، اور اللہ کے سامنے معافی مانگو شرمندگی کے ساتھ، لو سب دھو دیں گے، گناہ سب دھو دیں گے اور چلے جاؤ گے جنت۔ آ تو جاؤ واپس، سال دو سال ماں سے ناراض رہا، پھر آ کے پیر پکڑ لیے، اماں معاف کر دو، یہ نہیں کہیں گے میں معاف نہیں کروں۔ اللہ جل شانہ ماں سے کہیں زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر ہم آ گئے واپس، سارا معاملہ اللہ جل شانہ معاف فرما دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ارے جنہوں نے زیادتی کی اپنے پر، ہمارا تو کوئی حرج نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، اپنا ہی نقصان کیا، لیکن تم ہمارے بندے ہو، ہمیں تم سے پیار ہے، ہم یہ کہتے ہیں آ جاؤ، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب معاف کر دیں گے، ایک بھی باقی نہیں رکھے، سب معاف کر دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سب معاف کر دیں گے۔ ان کو معاف کرنے میں کوئی چکانا نہیں پڑتا، کچھ کوئی روک نہیں سکتا۔ آج تو جاؤ تم اس کے پیار کو دیکھ لو، اس کی رحمت کو دیکھ لو، آؤ سب معاف کر دیں، کیونکہ تم گناہ کرو گے تو ایک حد ہوگی، ایک لمٹ ہوگی، حد سے آگے لمٹ سے آگے گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ جل شانہ کی مغفرت اور رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ انہ هو الغفور، بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا، تم سے پیار کرتا ہے، تمہیں پیدا کیا اس نے، تمہارا مالک خالق ہے، تمہیں پالا ہے۔ کتا بھی پالتے ہو تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے، تم تو انسان ہو، اللہ نے تمہیں پالا ہے، تم سے محبت ہے۔ آ جاؤ واپس، آ جاؤ واپس۔ اللہ تعالیٰ یہ نماز کی جو اہمیت ہے معلوم ہوئی آپ کو، تلاوت قرآن کی اور نماز کو قائم کرنا، صحیح پڑھنا، دو چیزوں کا بڑا تاکید سے حکم دیا ہے، دو چیزوں کا اللہ، دو چیزوں کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بتاؤ اللہ کے رسول سچے ہیں کہ نہیں؟ سچے دل سے کہہ رہے ہو، دل کی گہرائی سے کہہ رہے ہو تو اللہ کے محبوب، ہمارے محبوب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ بتاؤ، اور جو وضو نہیں کرتا، بے وضو نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ لا صلاۃ لمن لا وضو له۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر چیز کی دل کی گہرائی سے، ہر چیز کو مانتے تھے دل کی گہرائی سے، جو فرما دیا مان لیا، جو ہم نے رسول کو، ان کی رسالت کو، ان کی شریعت کو، ان کی سنت کو مانا ہے، اس لیے جو چیز سامنے آئے گی شریعت کی، سنت کی، آپ کی جو ادا سامنے آئے گی، ہم اس کو دل کی گہرائی سے مانیں گے۔ یہ ایمان کی دلیل ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو دل سے مان کر ان کی تعمیل اور تکمیل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور جو ٹوٹی پھوٹی عبادت، جو ٹوٹا پھوٹا معاملہ ہمارے سامنے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، اللہ قبول فرما لے، غلطیوں کو معاف فرما دے۔ انشاءاللہ ہوگا ایسے ہی، جب بڑھتے رہو گے، آگے بڑھتے رہو گے تو اللہ کی رحمت بھی آگے بڑھے گی، ہمیں سہارا دے گی، ہم نے جو غلطیاں وہ معاف کر دے گی، اللہ کی رحمت معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق ارزانی فرمائے، ہماری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے اور امت کی بگڑی بنا دے۔ چار داغی عالم میں الہ العالمین ہم تو ذلیل ہو رہے ہیں اپنے اعمال کی بنا پر، مگر یہ بھی تو خیال فرمائیے کہ نسبت تو آپ کی بھی ہے، آپ کی نسبت بھی بدنام ہو رہی ہے، صرف اپنی نسبت، اپنے تعلق کی وجہ سے چار داغی عالم میں مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔